السلام علیکم، میں ہوں زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیٹ برڈز گرین انفو ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک سٹار فنچ پر ہے کہ سٹار فنچ کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کہاں پائی جاتی ہے اور ہم اسے کیسے رکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سٹار فنچ بتھیلڈا روفیکاڈا ایک بیج کھانے والا پرندے کی نسل ہے جو شمالی آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے۔ اس کا ایک مخصوص سرخ چہرہ اور بل ہیں اور اس کے اطراف میں وسیع سفید دھبے ہیں۔ اس کی 3 ذیلی اقسام میں سے ایک ناپید ہو سکتی ہے۔ سٹار فنچ ایک ایسٹریلڈ فنچ ہے جس کی لمبائی 10 سے 12 سینٹی میٹر کے درمیان ہوتی ہے، جس کے سر کے اگلے حصے میں سرخ رنگ کا بل ہوتا ہے۔ اوپری اور نچلی سطح پیلے رنگ کے سبز، زیریں حصے پر سفید دھبے۔ پیٹ زیادہ پیلا ہوتا ہے۔ دم کے اوپری حصے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ دم کے پنکھ بھورے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ مادہ کے سر پر کم سرخ رنگ ہوتا ہے اور عام طور پر نر کے مقابلے میں ہلکا رنگ ہوتا ہے۔ بچے پٹھے یعنی کہ پٹھے سٹار فنچ زیتون سے بھورے چہرے اور سر کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اس کی ٹھوڑی کے نیچے، اس کے کنارے کے نیچے چوڑے سفید دھبے اس کے عام نام کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ 49 اور 56 ملی میٹر کے درمیان ہے۔ بل کی لمبائی 11 اور 13 ملی میٹر کے درمیان ہے اور اس کا وزن 10 سے 12 گرام کے درمیان ہے۔ بتھیلڈا روفیکاڈا کے سائنسی نام کے مترادفات میں پیوفیلا روفیکاڈا اور نیوچیما روفیکاڈا شامل ہیں۔ اس نسل کو سرخ چہرے والی فائر ٹیل ریڈ ٹیلڈ فنچ یا روفیکاڈ فنچ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا عام نام ریڈ ٹیلڈ فنچ سب سے پہلے گولڈ 1884 نے استعمال کیا تھا اور حال 1899 سے 1926 تک قریب عالمگیر استعمال میں تھا، جب سٹار فنچ کی اصطلاح رائل آسٹریلیشین آرنیتھولوجیکل یونین میں ظاہر ہوئی تھی۔ دوسری سرکاری چیک لسٹ جس میں تبدیلی کی کوئی وضاحت نہیں ہے، ہومبرون اور جیکوئنوٹ کا پہلی بار ان پرندوں کا سامنا اس وقت ہوا جب وہ آسٹریلیا میں 1837 سے 1840 کے انٹارکٹیکا کے لیے فرانسیسی مہم کے حصے کے طور پر آسٹریلیا پر سفر کر رہے تھے، جبکہ ہومبرون نے ابتدائی طور پر پرندے کو اریتھورا کی نسل میں رکھا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ پرندے کی چھوٹی ٹانگیں ایک نئی نسل نیوچیما کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ گرے نے یہ نام 1849 میں اپنایا۔ یونانی سے ماخوذ نیوکھوموس کا مطلب ہے نیا یا نئے پرندے کی علامت۔ گولڈ کی نسل کا نام روفیکاڈا لاطینی روفوس سے ہے جس کا مطلب ہے سرخ اور کاڈا کا مطلب ہے دم۔ اس کی 3 ذیلی اقسام بیان کی گئی ہیں: بتھیلڈا روفیکاڈا سبکلیرسنس۔ میتھیو 1912 مغربی آسٹریلیا اور شمالی علاقہ جات میں پایا جاتا ہے۔ بتھیلڈا روفیکاڈا کلیرسنس ہارٹرٹ 1899 شمالی کوئنز لینڈ میں جزیرہ نما کیمپ یارک پایا جاتا ہے۔ بتھیلڈا روفیکاڈا گولڈ 1837 شمالی کوئنز لینڈ کے ساحلی علاقوں میں پایا جاتا ہے لیکن ممکنہ طور پر ناپید ہے۔ خطرے سے دوچار نسلیں IUCN ریڈ لسٹ اس نسل کو کم ہوتی ہوئی آبادی کے ساتھ سب سے کم تشویش کے طور پر درج کر دیتی ہے، کیونکہ اگرچہ اس کی آبادی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اور نامزد ذیلی نسلیں اب معدوم ہو سکتی ہیں، کئی بڑی اور بظاہر مستحکم آبادی باقی ہے اور یہ اس لیے مجموعی آبادی میں معمولی تیزی سے کمی کا شبہ کرنا اب مناسب نہیں ہے۔ اس کے برعکس بتھیلڈا روفیکاڈا کی نسل کو نیو ساؤتھ ویلز میں ناپید تصور کیا جاتا ہے اور آبادی کو شمالی علاقہ جات میں خطرے کے قریب کے طور پر درج کیا جاتا ہے۔ ذیلی نسلوں کی ذیلی نسلیں 3 الگ الگ ذیلی آبادیوں پر مشتمل ہیں، جن میں پلبرا،
فیٹ ذرائع دریائے وادی، دریائے گب اور مغربی آسٹریلیا کے ونڈھم کنونورا علاقے سے لے کر وکٹوریہ ہائی وے کے شمال میں شمالی علاقہ جات کے مغربی حصے تک ہیں۔ یہاں 2 لاکھ افراد ہو سکتے ہیں اور آبادی کثافت میں کم ہوتی دکھائی دیتی ہے، لیکن شمالی علاقہ جات کے دریائے وکٹوریہ اور دریائے ڈیلی اضلاع میں اور دریائے آرڈریکشن اسکیم کے تعاون سے کنونورا میں عام ہے۔ ویسٹرن اسٹار فنچ مقامی زبان کا نام ہے۔ کیپ یارک جزیرہ نما پر واقع ذیلی نسلوں کی کلیرسنس کی آبادی تقریباً 3500 پرندوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کی تقسیم ناقص ہے۔ اس کا مقامی نام کیپ یارک اسٹار فنچ ہے۔ کوئنز لینڈ میں اس کے تحفظ کی حیثیت کو کم سے کم تشویش کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ ایفاکاؤڈ کی ذیلی نسلوں کو مقامی زبان میں جنوبی اسٹار فنچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تعداد 50 سے کم ہے اور یہ ممکنہ طور پر ناپید ہے۔ آخری قابل اعتماد مشاہدہ 1994 میں ہوا تھا۔ ماحولیاتی تحفظ اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے ایکٹ 1999 کے تحت اس کی حیثیت کو خطرے سے دوچار سمجھا جاتا ہے اور کوئنز لینڈ میں اس کے تحفظ کی حیثیت خطرے سے دوچار ہے۔ یہ فنچ نچلے گھنے نم گھاس کے میدانوں اور ساحلی علاقوں، آبی گزرگاہوں، دلدلوں اور میٹھے پانی کے دیگر اجسام سے متصل سیج لینڈز میں رہتے ہیں۔ یہ گھاس دار کھلی سوانا قسم کے سکلیروفیل وائٹ لینڈ اور کبھی کبھار شہروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ریوڑوں کی تعداد 10 اور 30 کے درمیان ہو سکتی ہے، لیکن وہ سینکڑوں تک بن سکتے ہیں۔ یہ سبزی خور ہیں، زمین کے بالکل اوپر پودوں میں چارہ کھاتے ہیں اور دانہ چگتے ہیں، اور یہ اکثر زمین پر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ خاص طور پر خشک موسم میں وہ 3 سے 7 سفید انڈے پیدا کرنے والے پنکھوں کے ساتھ گھاس کی ایک دنیا میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ اسٹار فنچ کے رہائش گاہ کو گھاس کے میدانوں کی حد سے زیادہ دانہ چگنے ان کی بقا کے لیے ضروری احاطے کے ساتھ ساتھ خوراک اور پانی کے ذرائع سے خطرہ لاحق ہے۔ گیلے موسم کے دوران بار ہمسایوں کی منتخب چرائی ان گھاس کو بھی ختم کر سکتی ہے جو خشک موسم میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ خشک موسم کے دوران گھاس کے میدان کو جلانے سے گیلے موسم میں گرے ہوئے بیج کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس طرح اسٹار فنچ کو درکار خوراک کی فراہمی کم ہو سکتی ہے۔ اس نوع کو پنجرے پرندوں کی تجارت سے بھی خطرہ لاحق ہے۔ اسٹار فنچ عام آویری پرندہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی افزائش آسان ہے۔ اس پرندے میں متعدد تغیرات ہیں۔ سب سے زیادہ عام یلو اسٹار ہے، لیکن دیگر میں فون، دارچینی اور پائڈ عام اور پیلے رنگ کی دونوں شکلوں میں شامل ہیں۔ پیلے چہرے والے اسٹار فنچوں کو بدھ فنچ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت پرامن نسل ہیں اور عام کا پیلا رنگ بدھ بخشوں کی عادت سے ملتا جلتا ہے۔ اب میں آپ کو ان کی آواز سنواتا ہوں، چلیں آواز سنیں ان کی۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجروں کے اندر ان کی عمر 10 سال ریکارڈ کی گئی ہے اور ان کی قیمت پاکستان کے اندر 10,000 پر پیئر یعنی کہ ایک جوڑا یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسٹار فنچ پاکستان میں خاص لوگوں کے پاس ہے، اس لیے اس کی قیمت 10,000 سے اوپر بھی ہو سکتی ہے، شاید میں بھی 20,000 بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی اصل قیمت 10,000 ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر بہت ہی کم پائی جاتی ہے اور بہت کم لوگ اس کو پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جب انڈے دیتی ہے ان کو 12 سے 13 دن انکیوبیٹ کرتی ہے اور 12 سے 13 دن کے اندر ان کے انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا پرندہ ہے اور خوبصورت پرندہ ہے اور اس کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔
تو ملیں گے کل نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔